من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میرے اوپر کوئی بات گڑھ لی، یعنی کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، کسی ایسی بات کی نسبت میری طرف کر دی اور کہہ دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لے۔ ان مولویوں کو، ان جاہلوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو دین کے نام پر خرافات، ایمان کے نام پر بے ایمانی اور شریعت کے نام پر فَمَا لَا تَقْدِمُوا عَلَيَّ، اے لوگوں میرے اوپر کوئی جھوٹی بات نہ کرو، کوئی جھوٹی بات نہیں کہنا، اس لیے فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَلْزِمْ النَّارَ، کہ جس نے میرے اوپر کوئی جھوٹی بات کہی ہے، جھوٹی بات گڑھی ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا مَن يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ مَن يَقُلْ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس کسی نے کوئی ایسی بات کہی میرے اوپر، میری طرف نسبت کر کے جو بات میں نے نہیں کی ہے، اللہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے امت کے جیانو، ضعیف اور موضوع منکر روایتیں جو نبی کی حدیث کی طرف منسوب کی گئی ہے، وہ بیان کرنا بھی حرام، وہ سننا بھی حرام اور لوگوں کو سنانا بھی حرام ہے۔ میں کہتا ہوں اگر یہ 27 رات کو شب معراج ہوتی بھی تھی، نبی کو معراج پر بلایا گیا بھی تھا، اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا بھی تھا، تو میرے نبی کی کسی حدیث میں، میرے رب کے کسی فرمان میں، میرے رسول کے کسی بھی ایک قطعی حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ شب معراج کی رات کو انعقاد کیا جائے، مجلس لگائی جائے، خصوصی عبادتیں کی جائے، روزے رکھے جائے اور خصوصی صدقہ خیرات کیا جائے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی ایک بات، بلکہ ایک بات کوئی حدیث کا ٹکڑا بھی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا، میرے نبی نے نہیں، صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، محدثین نے نہیں، ائمہ دین نے نہیں، مجتہدین نے نہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، جاؤ امام بخاری، امام مسلم اور صحابہ کے جتنے بھی امام ہیں، ان امام محدثین کو جا کر کے دیکھو، ائمہ حدیث کو دیکھو، کہیں بھی تمہیں اس کی اتنی بوباس نہیں آئی۔ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ارزقني فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی عبادات اور ہر طرح کی تسبیحات و تحلیلات اور حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بے مثال ہی ہے، جو ہر طرح کی خامیوں سے بالکل پاک و صاف اور ہر طرح کی قدرت میں وہ کمال رکھتا ہے، جس کی طاقت بے مثال، جس کے تمام صفات باکمال ہیں، جو ہمیشہ ہی سے خالق و مالک اور راضی ہے اور ہمیشہ ہی وہ خالق و مالک و راضی اور مدبر رہے گا، جس نے ہم سب کو دین و ایمان کے ساتھ ساتھ سامان گزران اور دیگر سہولتیں فراہم کی،
تاکہ اس کی عبادت میں مستعد اور چوکس اور اس کی اطاعت میں مضبوط و مستحکم رہے۔ شکر ہے اس رب العالمین کا جس نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے ہمکنار و سرفراز فرمایا ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ عدد ما خلق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ عزیزان گرامی، 9 جنوری 2026 بمطابق 19 رجب مضر 1447 ہجری کا یہ دن، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جن ایام سے یا جس ماہ سے ہم گزر رہے ہیں یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے ان فی خلق السماوات والارض، جب سے آسمان و زمین کی تخلیق فرمائی ہے، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے مقرر کر دیے اور منہا اربعۃ الحرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے قرار دیے۔ حرمت والے مہینے کی وضاحت بارہا ہوتی ہے، یہ کون کون سے ہیں۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اپنے حدیث پاک میں کی ہے کہ ثلاثۃ متوالیات، کہ 3 مہینے حرمت والے جو ہے وہ پے در پہ لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس کے بعد چلتے چلاتے آپ نے فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، کہ جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان کا جو مہینہ رجب کا ہے، یہ مہینہ بھی حرمت والا ہے۔ حرمت والے مہینے کی خصوصیت کیا ہے آپ نے بارہا سنی ہے۔ ازراہ تذکیر میں یہ بتاتا چلوں کہ حرمت والے مہینے جو ہیں ان مہینوں میں قتال و جدال اور دیگر معصیات و منکرات بالمقابل عام دنوں کے بالکل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کفار مکہ بھی اس قدر ان مہینوں کا اہتمام کرتے کہ ان مہینوں میں لوٹ مار، رہزنی اور یہاں تک کہ قتل و غارت گری بھی بند کر دیتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ حدیث پاک میں آپ نے جو کہا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي، تو یہ جو مضر ہے یہ قبیلہ مضر، مشہور قبیلہ ہے عرب کا، یہ قبیلہ مضر کی طرف اس مہینے کی نسبت کی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قبیلہ مضر والے زمانہ جاہلیت میں اس مہینے کی تقدس میں اور اس مہینے کے احترام میں غلو کیا کرتے تھے۔ غلو یعنی مہینے کا احترام تو کرتے تھے، مگر جو احترام تھا اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر کے احترام کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اس مہینے کی نسبت قبیلہ مضر کی طرف دی اور فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَالشَّعْبَانَ۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہم جیسے غریب الایمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کب رمضان کو پتہ چل جاتا ہے، بیچارہ بہت ہو اللہ اور ہنگامہ کے ساتھ آتا ہے، تھوڑا شعبان بھی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ ہمارے بھائی لوگ بہت ہنگامہ اس میں بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اب رجب کا مہینہ بھی تھوڑا پتہ لگتا ہے، اس لیے کہ اس میں بھی بہت ہنگامے ہوتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے اچھا آج جاگنے کی رات ہے، تو کون سی رات ہے؟ اچھا یہ رجب 27 رات ہے، تو اس میں بھی تھوڑا پتہ لگ جاتا ہے۔ اور پتہ اس لیے لگ جاتا ہے، عام دنوں کا تو نام ہمیں یاد نہیں رہتا، لیکن ان دنوں کا ہمیں پتہ اس لیے لگ جاتا ہے
کہ ان دنوں میں اور دنوں کی بنسبت خرافات و بدعات، منکرات و معصیات عروج پر ہوتے ہیں، اور حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے نام پر دین، سنت اور ایمان کا گلا گھونٹا جاتا ہے اور خون کیا جاتا ہے۔ تو 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں سے ایک مہینہ یہ ہے رجب۔ ذرا احتیاط سے اپنی زبان کو سنبھال کے، ہاتھ کو، پیر کو، کان کو، ناک کو اور دیگر اعضاء و جوارح کو، کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نافرمانی پر تو نہ لگ رہے ہوں۔ اس لیے کہ عام دنوں کی بنسبت حرمت والے مہینوں میں کیے جانے والے گناہ کی قباحت و شناعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ بعینہ اسی طرح جس طریقے سے ایک گناہ آپ مسجد کے باہر کر رہے ہیں، اس کا ایک گناہ، اس کی قباحت اپنی جگہ پر مسلط ہے، مگر وہی گناہ آپ مسجد میں کر رہے ہیں تو اس گناہ کی قباحت و شناعت میں اضافہ ہو گیا، وہ گناہ بڑھ گیا، اس گناہ کے اندر اور زیادہ قباحت پیدا ہو گئی، اس لیے کہ آپ نے ایک ایسی جگہ میں کی ہے جو جگہ مقدس ہے، جو جگہ بابرکت ہے، جو جگہ پاکیزہ ہے، جس جگہ میں اللہ کی رحمتیں اور اس کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے عام دنوں کے بنسبت ان دنوں میں گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں آیت کریمہ جو سورہ کہف کے آخر کی میں نے پڑھی تھی، اس کی طرف تھوڑا نشاندہی کرتے چلو، پھر بات آگے سمجھ میں آوے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، یہ لوگ دنیائی زندگی میں بہت زیادہ محنت مشقت کرتے، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں دنیائی زندگی میں، کس میں؟ گمراہی کے معاملے میں۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں انہم یحسنون صنعا، یہ تو میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت بڑا کام کر رہا ہوں، بہت بڑی نیکی کر رہا ہوں، نیکیوں پر نیکیاں کیا جا رہا ہوں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ضل، گمراہی سے تعبیر کیا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ اللہ نے کہا یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کیا، انہوں نے اپنے اعمال پورے کے پورے برباد کر لیے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، اور قیامت کے دن ہم ان کے اعمال کا وزن نہیں کریں گے، ہم ان کے اعمال کو تولیں گے نہیں، ہم ان کے اعمال کو بے حیثیت کر دیں گے۔ فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ تو ایسے عمل کرو جو عمل سنت مبارکہ مطہرہ سے ثابت ہو، جو عمل کتاب و سنت سے ثابت ہو۔ اگر ایسا عمل نہیں ہے تو بارگاہ رب العزت میں ایسے اعمال اور ایسی نیکیاں جو دراصل نیکیاں نہیں ہوتی، نیکی کے نام پر نیکیاں کی جاتی ہے، بدعات خرافات کی جاتی ہے، ان نیکیوں کے نام پر کیے جانے والے بدعات و خرافات کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ صحیح مسلم شریف کتاب الاعتصام کی حدیث پاک بہت ہی معروف و مشہور ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس کسی نے ایسا عمل کیا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میری سنت میں، جو میرے حکم میں، جو میری شریعت میں نہیں ہے، تو اس کا وہ عمل مردود ہے، اس کا وہ عمل ضائع ہے، اس کا وہ عمل بیکار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آپ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے ایسا عمل کیا جیسا عمل کا حکم میں نے نہیں دیا تو اس کا وہ عمل اس کے سر سے اوپر جاتا ہی نہیں، بارگاہ رب العزت سے لوٹا دیا جاتا ہے، وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔ اب اس مہینے کی کیا فضیلت ہے؟ اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے
کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، بس اس میں اپنے آپ کو بچ بچا کے رکھنا ہے، اس میں اپنے آپ کو بچ بچا کے رکھنا ہے۔ اب اس مہینے کی فضیلت میں جو روایات بیان کی جاتی ہے وہ اس طرح سے ہے، میں آپ کے سامنے ایک رکھوں۔ ایک روایت سے بیان یہ کیا گیا ہے کہ رجب کے مہینے کے پہلی جمعرات کو، رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات کو آدمی روزہ رکھے اور ایک صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز ہے، کہتے کہ وہ پڑھے۔ اب اس کے طریقے بہت اوٹ پٹانگ ہے، اس کے طریقے سے ہی پتا چلے گا کہ بھائی یہ نماز جو ہے کہ پہلی رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، لیلۃ القدر 10 مرتبہ، پھر 70 مرتبہ سبحان، الگ کئی مطلب ایسے طریقے بتلائے گئے ہیں کہ جو طریقہ ہی سے معلوم ہوگا کہ یہ طریقہ ناجائز، غلط اور بدعت و خرافات ہے، یہ بدعت و خرافات پر مبنی ہے۔ اب اس کی بے شمار فضیلتیں بیان کی جاتی ہے، جبکہ علماء حدیث کا بہت سارے محدثین نے اور امام جرح و تعدیل نے جو ہے اس پر کھلا جو ہے وضاحت کر دیا ہے کہ یہ ایسی من گھڑت اپنی سے گھڑی ہوئی روایت ہے کہ قد اتفق الحفاظ علی انہا موضوعۃ، کہ حفاظ حدیث کا بالاتفاق یہ فیصلہ ہے کہ یہ جو روایت ہے یہ کیا ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 1000 روزوں کا ثواب، 1000 روزہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے، 1000 روزہ۔ رجب کے مہینے میں جو ایک روزہ رکھتا ہے اسے 1000 روزہ لکھ دیا جاتا ہے، جو 2 رکھتا ہے 2000 روزہ، 3 رکھتا ہے 3000 روزہ۔ اور اس کے بعد فرمایا جو 7 روزے رکھتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی فضیلت بھائی، ایک روزہ رکھو سیدھا سیدھی 1000 پاؤ، 1 روپیہ ادھر سے ڈالو 1000 کی نوٹ ادھر سے نکل آئے گی۔ جو 7 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے دروازے، جہنم کے دروازے بند، جہنم کے دروازے بند۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے اللہ والوں؟ جو 8 روزہ رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ جو 15 روزہ رکھے، جو 15 روزہ رکھے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بے پناہ اجر دیتا ہے، اس کا حساب آسان کرتا ہے، اور پھر وہ جو چاہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی اور دیتا ہے اور دیتا ہے۔ یہ روایت خوب بیان کی جاتی ہے، کہاں سے؟ ایسی جگہوں سے بیان کی جاتی ہے، ایسی جگہوں سے بیان کی جاتی ہے۔ ایسی جگہوں سے جب اس طرح کی بڑی بنائی من گھڑت باتیں بیان کی جاوے تو وہ عوام الناس جس کو اپنے علماء پر اعتماد، اپنے علماء پر بھروسہ ہے، وہ بھلا اندھا دھون ان جاہلوں کے بات پر عمل کر کے اپنے آپ کو نار و سقر کے حوالے کیوں نہ کرتے؟ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں اس زبان میں جو انہوں نے بیان کی ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو ایک روزہ رکھتا ہے اس کو 1 مہینے روزے کا ثواب ملے گا، 1 مہینہ روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو 3 روزے رکھتا ہے، 3 روزے جو رکھتا ہے وہ پورا مہینہ ثواب ملے گا۔ جو 15 رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رضا لکھ دیتا ہے، اور اللہ جس کو اپنی رضا، اپنی خوشنودی عطا کر دیتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرے گا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا۔ جو پورا روزہ رکھتا ہے پورے مہینے کا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فری کر دیتا ہے، یعنی اب اس کا کوئی حساب نہیں، اس کا حساب و کتاب بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں
جو انہوں نے گڑ گڑ کر کے، جبکہ حدیث رسول بالکل واضح اور صاف ہے، اور یہ جو روایتیں ہیں اور بھی کئی ہیں، مگر وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ایسے منکر اور موضوع روایت صرف میں نے بطور تمثیل سمجھنے کے لیے کہ جب بھی کوئی ایسی جگہوں سے یا اسٹیج سے یا پھر منبر و محراب سے اس طرح کی افواہ نبی کی طرف گڑ کر کے ایسی کوئی بات بیان کرے، ان کی بات اپنے جوتے کی نوک پر رکھو اور کتاب و سنت کی طرف پلٹ آؤ، جس کے اندر تمہارے لیے نجات ہے، جس کے اندر تمہارے لیے اجر ہے، جس کے اندر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ بشارتیں اور بے پناہ مژدہ رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی راہ اور سیدھی راہ کی طرف واپس پلٹ کر کے آ جاؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جہنم میں بڑی بڑی وادیاں تیار کر کے رکھی ہے۔ صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس کسی نے میرے اوپر کوئی بات گڑ لی، یعنی کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، کسی ایسی بات کی نسبت میری طرف کر دی اور کہہ دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لے۔ ان مولویوں کو، ان جاہلوں کو ڈرنا چاہیے کہ جو دین کے نام پر خرافات، ایمان کے نام پر بے ایمانی اور شریعت کے نام پر شریعت کے خلاف جو زہر اور زہریلے مواد پیش کیے جا رہے ہیں، امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے، امت کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وعید ہے جس کی محبت کی دم بھرتے ہو، محبت کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتے ہو کہ میں نبی سے محبت، نبی کے نام پر قربان، وہی نبی یہ کہتا ہے۔ کوئی اگر فرمایا لا تکذبوا علی، اے لوگوں میرے اوپر کوئی جھوٹی بات نہ کرو، کوئی جھوٹی بات نہیں کہنا، اس لیے فإنہ من کذب علی فلیلج النار، کہ جس نے میرے اوپر کوئی جھوٹی بات کہی ہے، جھوٹی بات گڑھی ہے، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا من یقل علی ما لم اقل، من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس کسی نے کوئی ایسی بات کہی میرے اوپر، میری طرف نسبت کر کے جو بات میں نے نہیں کی ہے، اللہ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں اے امت کے جیانوں، ضعیف اور موضوع منکر روایتیں جو نبی کی حدیث کی طرف منسوب کی گئی ہے، وہ بیان کرنا بھی حرام، وہ سننا بھی حرام، اور لوگوں کو سنانا بھی حرام ہے کہ جائے کہ منبر رسول سے ایسی من گھڑت باتیں جو واہیات و افواہ لوگوں نے دین کے نام پر امت میں پروسنے کا کام کیا ہے، ایسی باتیں ایسی جگہوں سے بیان کیے جاوے۔ خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، تم سوچتے ہو کہ یہ اچھا عمل ہے، یہ نیکیاں ہے، یہ ثواب کا کام ہے، یہ بھلائیاں ہے، مگر دیکھو ثواب وہی ہے جو ثواب مصطفیٰ نے کیا ہے، ثواب وہی ہے جو مصطفیٰ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے، ثواب وہی ہے جو میرے نبی نے کر کے بتلایا ہے، نیکی وہی ہے جو صحابہ نے کر کے بتلایا ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی میں یہ ہزاری، یہ صلاۃ الرغائب، یہ روزے، یہ ہزاری بزاری روزے نمازیں جو تمہاری من گھڑت ہے، اگر یہ نہیں ہے صحابہ کی زندگی میں کہیں، تابعین محدثین کی زندگی میں کہیں، تو پھر خدا کی قسم یہ کوئی دین نہیں، یہ کوئی اسلام نہیں، یہ کوئی ثواب نہیں، یہ کوئی نیکی نہیں، بلکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ جو اللہ کی آیتوں کا تم نے انکار کیا ہے، نبی کی سنتوں کو اعمال کر کے بدعت و خرافات ایجاد کیا ہے، اس پر تمہیں عذاب ملے گا، نہ کہ تمہیں ثواب ملنا ہے۔ اس مہینے میں ایک اور خرافات 22 رجب کو آج اپنے آپ کو سنی کہنے والے لوگ، سنت کے دعوے دار، میں کہتا ہوں سنت کے جھوٹے ٹھیکیداروں، اگر تمہیں تاریخ کا علم ہے، تم نیکی کا پرچار کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہو، تو آؤ میں تمہیں دین بتاتا ہوں کہ 22 رجب کو جو کنڈے کے نام پر، نیاز کے نام پر، اللہ اکبر کبیرہ، امام جعفر صادق کے نام پر جو نیاز سے کنڈے بھرے جاتے ہیں، جو کنڈے چڑھائے جاتے ہیں، جو کھیر اور پکوان پکائے جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟
یہ دراصل یہ شرکیہ عمل ہے، اس لیے کہ یہ نیاز، یہ نظر، یہ منتیں اللہ اللہ یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، یہ قربانی ہے اور قربانی صرف اللہ کے لیے ہے۔ اگر کسی غیر کے نام پر کیا جائے، اللہ نے اعلان کر دیا انما حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ، کہ اگر کسی غیر اللہ کے نام پر چڑھایا گیا ہو، غیر اللہ کے نام کی نظر مانے گئے ہو، غیر اللہ کے نام پہ چڑھایا گیا ہو تو وہ چیز حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، وہ کرنا حرام ہے، وہ کفر ہے، وہ شرک ہے۔ اے اللہ والوں، میں پوچھتا ہوں جس امام جعفر صادق کو جو خانوادہ رسول سے ہے، ان لوگوں نے بدنام کیا کہ امام جعفر صادق نے کہا کہ ہمارے نام کی جو نیاز کرے گا، ہمارے نام کی جو نیاز کرے گا اس کی تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور سن لو، میرے نام کی نیاز کرو 22 رجب کو، اور اگر مرادیں پوری نہ ہو تو قیامت کا دن ہوگا، میرا دامن ہوگا، امام جعفر کا دامن ہوگا اور تمہارا ہاتھ ہوگا، امام جعفر کا گریبان ہوگا، تمہارا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں پوچھتا ہوں اے امت کے جوانوں، اے امت کے جوانوں، اے قسم کے کھانا کھانے والوں، دیگر مواقع پر تم کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں، مگر کنڈے کے نام پر، ڈنڈے کے نام پر یہ غنڈہ گردی دین کے اندر اگر تم کرتے ہو تو یہ بہت بڑا کفریہ عمل ہے۔ اس لیے کہ نظر صرف اللہ کے لیے، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانے سے کوئی ایسا ہوگا، علی کا پوتا کوئی ایسا ہوگا، حسین کا بیٹا کوئی ایسا ہوگا جو یہ کہے اللہ اکبر کبیرہ کہ میرے نام کی نیاز کرو۔ ارے جس نے اپنی زندگی اللہ کی توحید کے لیے قربان کر دی، اپنی زندگی مصطفیٰ کی سنتوں کی ترویج کے لیے قربان کر دی، کوئی وہ یہ کہے گا کہ تم لوگ میرے نام کی نظریں کرو، میرے نام کی نیازیں کرو اور شرک کرو، کفر کرو، جہنم میں جاؤ؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خانوادہ رسول سے ہے۔ یہ ایک من گھڑت باتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں اس صدی سے لے کر کے اس صدی تک بیچ میں بیان کرنے والا اس کنڈے ڈنڈے کو کوئی نہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ 14ویں صدی میں اس ہندوستان میں کس نے لے کر کے آیا؟ یہاں کون سے امام صادق آئے؟ کون سے امام جعفر آئے؟ مجھے بتاؤ۔ خدا کی قسم، دین کے اندر یہ دھاندلی ہے، یہ دین کے اندر دھاندلی ہے، اور دین کے اندر یہ انتہائی خطرناک کفریہ اور بدعت عمل ہے جو آج یہ امت کر رہی ہے۔ ہاں البتہ یہ کوئی صحیح روایت نہیں، یہ کوئی مستند اور آتھنٹک بات نہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ جو شیعوں نے، رافضیوں نے، یہودیوں کے چیزوں نے جو زمانہ رسالت سے لے کر کے زمانہ آج تک جو طرح طرح کے اسلام کو لبادہ اوڑھ کر کے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے اسلام کو بدنام کرنے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے ہر طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، ان لوگوں کی یہ ایجاد کی ہوئی چیز ہے، یہ شیعہ، یہ رافضی جنہوں نے اس چیز کو ایجاد کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے 22 رجب کو وہ سانحہ پیش آیا کہ امت اسلامیہ کے اوپر وہ غموں کا پہاڑ ٹوٹا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے صحن ہے، خانہ کعبہ کے صحن پر دسترخوان بچھ چکا ہے، کھانے کے لیے تیار ہے، ایک قاصد جاتا ہے، پیغام لے جانے والا، پیغام رسانی کرنے والا پیغام لے جا کر کے پہنچاتا ہے۔ یا عبداللہ ابن عباس، اے عبداللہ ابن عباس، ہاں بولو کیا بات ہے؟ یہ خبر لائی گئی ہے کہ امیر معاویہ دوحۃ العرب امیر المومنین، اللہ اکبر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو چکی ہے۔ اس قدر غم سے نڈھال ہوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اس قدر غم طاری ہو جاتا ہے ان کے اوپر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں دسترخوان کو سمیٹ دیا جائے، اور کھانے کے دسترخوان سے اٹھ جاتے ہیں۔ اے میرے یاروں، میرے پیاروں، دین کے نام پر تم سے وہ کام کروایا جا رہا ہے جس کی شریعت میں کوئی جگہ نہیں، مگر امت اسلامیہ کے ان جیالوں کی موت پر تمہیں ایک طرح سے خوشی منانے کا
ایک مہرہ دے دیا ہے تاکہ تم وہ بھول جاؤ اور اپنے غموں کے دل میں تم اس طرح کی خوشیاں مناؤ اور یہ جو ہے لعنت ملامت کرو صحابہ کے اوپر، تابعین کے اوپر، محدثین کے اوپر۔ عزیزان گرامی، چلتے چلاتے ایک آخری بات میں یہ کہتا چلوں کہ اس مہینے میں ایک اور بہت بڑی خرافات، بہت بڑی بدعت جو دین کے نام پر، ایمان کے نام پر، اسلام کے نام پر، شریعت کے نام پر جو خرافات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ شب معراج کا انعقاد، شب معراج کا منایا جانا۔ اور اس ضمن میں بہت ساری باتیں تھی، میں اور کئی خطبات لینا نہیں چاہتا اس موضوع پر، بس یہ سرسری طور پر بتانا چاہتا ہوں، اس لیے بہت ساری باتوں کو میں نے چھوڑ دیا اور چند ایک باتیں آپ کے سباتوں کے حوالے کی ہے۔ اس میں سے ایک 27 رجب کو معراج کی رات شب معراج منائی جاتی ہے۔ ایک بات یاد رکھ لو، شب معراج کے تعلق سے محدثین کے درمیان اس قدر اختلاف ہے کہ مہینوں کا، سال کا، اور جو زیادہ تر اتفاق جس پر محدثین کا، ائمہ دین کا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کے مہینے سن 12 نبوی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کرائی گئی، جو ہے بیت الحرام سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آپ کو آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ وہ معراج کی رات کی کوئی متعین تاریخ نہیں ہے، مگر ہمارے پیاروں نے دین کے نام پر روٹیاں سیکنے کے لیے، وہ نذرانے اور ہدیے لوٹنے کے لیے اور کھانے اور پکوان کے لیے اور جھوٹے اجور، جھوٹے نیکیوں کے خواب دکھا کر کے شب معراج منوائی گئی۔ میں کہتا ہوں اگر یہ 27 رات کو شب معراج ہوتی ہی تھی، نبی کو معراج پر بلایا گیا بھی تھا، اگر اللہ نے اپنے پاس بلایا بھی تھا تو میرے نبی کی کسی حدیث میں، میرے رب کے کسی فرمان میں، میرے رسول کے کسی بھی ایک قطعی حدیث کے اندر کہیں یہ بات نہیں ملتی کہ شب معراج کی رات کو انعقاد کیا جائے، مجلس لگائی جائے، خصوصی عبادتیں کی جائے، روزے رکھے جائے اور خصوصی صدقہ خیرات کیا جائے۔ نہیں، اس طرح کی کوئی ایک بات، بلکہ ایک بات، کوئی حدیث کا ٹکڑا بھی پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو واضح نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا، میرے نبی نے نہیں، صحابہ نے نہیں، تابعین نے نہیں، محدثین نے نہیں، ائمہ دین نے نہیں، مجتہدین نے نہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھو امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل علیہم الرحمہ، جاؤ امام بخاری، امام مسلم اور صحابہ کے جتنے امام ہیں ان امام محدثین کو جا کر کے دیکھو، ائمہ حدیث کو دیکھو، کہیں بھی تمہیں اس کی اتنی بوباس نہیں آئے گی، کہیں کوئی اتنی بو نہیں آئے گی، کوئی اتنا بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا کہ جہاں پر میرے نبی نے، میرے صحابہ نے اور محدثین تک اس طرح کی کوئی عبادت کی گئی ہے اور اس طرح کا کوئی عمل کیا گیا ہے۔ لہذا شب معراج منانا یہ صریح ترین بدعت ہے، شب معراج منانا یہ شدید ترین بدعت ہے اور اس دن کے روزے رکھنا یہ شدید ترین بدعت ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اس مہینے میں کوئی بھی خاص روزے نہیں ہے، کوئی بھی خاص روزے نہیں، یہ بات ذہن نشین کر لو۔ بس اگر کوئی پیر کا روزہ ریگولر رکھتا ہے رکھے، جمعرات کو رکھتا ہے رکھے، ایام 20 سے رکھتا ہے رکھے، کوئی پکڑ نہیں ہے، مگر کوئی کہتا ہے رجب کا روزہ رکھتا ہوں تو اسے رجب کے روزے میں ثواب نہیں بلکہ اسے عذاب ملے گا، اس لیے کہ رجب کا کوئی بھی خاص روزہ نہیں ہے اور کوئی خاص عبادت نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے اپنے دامن کو خرافات سے، منکرات سے، معصیات سے، بدعات سے بچا کر کے رکھو اور ایسی لعنت والے کاموں سے بچا کر کے رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول کہیں سحقن لمن غیر بعد کہہ کر کے دھکے دے کے حوض کوثر سے تمہیں نہ دھتکار دے، کیونکہ یہ بدعت و خرافات لے کر کے آؤ گے تو یقیناً حوض کوثر سے تمہیں جام کوثر نصیب نہیں ہوگا۔ رب تعالیٰ جل شانہ سے دعا ہے کہ مولا کریم، پروردگار عالم، جو دین تو نے اپنے محمد کریم پر نازل کیا ہے اس دین کو اسی شفافیت کے ساتھ ہمیں لینے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔